بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: داؤكم الذنوب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملک میں بڑھتی ناانصافیاں، تلفیاں، ظلم، بربریت، مظالم اور فسادات ناشائستہ واقعات، واردات، اس کے وجوہات، اس کے ریزنز، اس کے اسباب مسلمانوں کی بدعملی، بے عملی، تعلیم سے دور اور انتشار اور خدشات، یہ سارے وجوہات اور ریزنس ہیں، اسباب ہیں قرآن سے دوری، شریعت سے دوری، دین سے دوری، اسلام سے دوری، ان فسادات اور مظالم کا وجہ بنتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں۔ حال ہی میں ان بڑھتے اور رونما ہونے والے واردات میں ایک سلگ کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ، برقعے کا مسئلہ، ایک بہت سلگتا ہوا مسئلہ مسلمانوں کے درپیش ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر تفصیل گفتگو مسلمانوں کی جانب سے ہونے والی کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں، بے توجہیاں، یہ سب کے سب آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آج کے دن اسی کا، اس جمعے میں اس عنوان کا تکمیلہ ہوگا، اسی کو مکمل کریں گے، اس کی ایک تکمیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کے مسئلے کو، پردے کے مسئلے کو، برقعے کے مسئلے کو بہت ہی تفصیل سے بتایا، وضاحت کے ساتھ بس بتلایا ہے، بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے۔
یہ سوالات، یہ کوشچنس کئی لوگوں کی جانب سے آئے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں، دین میں، اسلام میں، مذہب میں حجاب کے مسئلے کے متعلق، حجاب کے متعلق، پردے سے متعلق کیا احکامات، کیا وضاحتیں، کیا تفصیلات ہیں. کئی لوگوں کے بیانات ایسے آئے ہیں جو اسلام سے دور، مذہب سے دور، دین سے دور، شریعت سے دور ہے. بیان یہ ہے کہ قرآن میں نہ حدیث میں پردے کا حکم ہے، نہ ہی حجاب کا حکم ہے. پردے کا حکم، حجاب کا حکم یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے. لوگ اس طرح کہتے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ جو بڑے مقام پر، بڑے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یہ بیانات صاف سن لیں. میں تمام سے درخواست کرتا ہوں، صاف صاف سن لیں. قرآن کریم میں جو احکامات ہیں وہ احکامات قرآن عام طور پر جو فطری مسائل ہوتے ہیں، فطری مسائل کو قرآن چھیڑتا نہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور فطرت اس کو سمجھتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو جو فطری مسائل ہوتے ہیں اس کی وضاحت قرآن نہیں کرتا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. جو غیر فطری ہوتے ہیں اس کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیلز قرآن کریم بیان کرتا ہے. مثلا یوں سمجھیں، فار ایگزامپل انسان کی غلاظت، انسان کا پاخانہ، یہ اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب اگر کوئی کہے دیر شانہ، کیونکہ مقام پر، عہدے پر بیٹھنے کے بعد آدمی کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھکانے پر نہیں رہتی. تو وہ کرسی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، مقام کے نشے میں، پوسٹ کے نشے میں الا بلا بکتا رہتا ہے. جیسے کہ اب تو اس کی مثال دینے کے لیے ہمارے پاس بے شمار ہے. تو کوئی یوں کہے کہ غلاظت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، قرآن میں نہیں ہے، میں غلاظت کھاؤں گا. اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ قرآن سے ثابت کر سکیں گے اس کو؟ قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ غلاظت ناجائز ہے، اس کو مت کھاؤ. دوسری مثال، پیشاب، انسان کے سبیلین سے نکلنے والا پیشاب، جانور کے سبیلین سے نکلنے والا گندا غلیظ پیشاب. کوئی یہ کہے کہ پیشاب پاک ہے، اس کو مقدس سمجھو، اس کو پوتر سمجھو، اس کو تبرک سمجھو، اس کو کھانے میں ملا کر کھاؤ، سالن میں ملا کر کھاؤ، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، آپ کے صحت کے لیے اچھا ہے. کوئی یوں کہے قرآن میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ پیشاب حرام ہے، ناجائز ہے، کھانا صحیح نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں. تو اس کو کوئی پینا شروع کر دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں وضاحت نہیں مل سکے گی، اس کو سمجھا نہیں سکیں گے. تو قرآن
وہ مسائل جو فطری ہوتے ہیں ان کو نہیں چھیڑتا، اس کے بارے میں بکواس نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، کیونکہ فطرت خود کہتی ہے کہ یہ غلاظت ہے، یہ پیشاب ہے، یہ پاخانہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے پوری دنیا مل کر کہہ دے کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ پردے کا جو مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، برقعے کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی فطری مسئلہ ہے۔ عورتوں کے لیے حجاب یہ فطری مسئلہ، عورتوں کے لیے مستورات کے لیے برقع یہ فطری مسئلہ ہے، لیکن باوجود اس کے یہ فطری ہونے کے قرآن کریم نے صاف وضاحت کے ساتھ تفصیل سے پردے کے احکامات کو بتایا ہے، فطری ہونے کے باوجود۔ حالانکہ بتانا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں، یہ زمانہ چونکہ قرآن کریم تا قیامت معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ پتہ تھا کہ یہ حالات انڈیا میں آئیں گے، بھارت میں آئیں گے، یہ مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ تفصیل سے وضاحت، قرآن کریم میں 3 مسائل ایسے ہیں جس کی کھول کر تفصیلات اور ڈیٹیلز بیان کیے گئے ہیں۔ ایک پردے کا مسئلہ، دوسرا میراث کا مسئلہ، اور تیسرا طلاق کا مسئلہ، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، حجاب کا مسئلہ یہ فطری مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی عورتوں کی، مستورات کی عورتوں کی یہ فطری مسئلہ ہے، اس کو فطرت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کے خلاف ہو جائے، اس کے اگینسٹ ہو جائے تو گویا کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ حجاب کے خلاف کمپین چلانا، تحریک چلانا، یہ گویا انسانی فطرت کے اگینسٹ میں ایک تحریک چل رہی ہے، کمپین چل رہا ہے، ایک موومنٹ چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بے عقلی، نادانی، حماقت اور بے وقوفی کی بات کہ ایک آدمی انسانی فطرت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ تو بزرگان محترم، اب دیکھیں، کیونکہ یہ فطری مسئلہ یہ اس وجہ سے مسئلہ ہے کیونکہ عورتوں کے لیے پردہ ہی، مستورات کے لیے پردہ، حجاب ہی اس کی عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کی عزت کو بچا سکتا ہے۔ اگر وہ پردہ نہ ڈالیں، پردہ نہ کریں، حجاب نہ کریں، اس کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں کالجز میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ حجاب کے مسئلے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، عزت کی حفاظت نہیں کی جاتی، حجاب کو عزت کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہ ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی حجاب کرے تو یوں اس کو ایک عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے، حالانکہ یہ فطرتی چیز ہے۔ بزرگان محترم، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی عورت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر گھر لے کر آ گئے، خوبصورتی پر قربان ہو کر، فدا ہو کر جب ناجائز سنبندھ قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہر انسان کو اپنی عزت بچانا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے، تو حضرت یوسف اپنی عزت کو بچاتے ہوئے دوڑ لگائے، دوڑتے ہوئے گئے، جبکہ وہ سارے کے سارے محل کے دروازے، ڈور بند تھے، کلوز تھے،
لیکن انہوں نے دوڑ لگائی، پہلے سے پتا تھا۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا، خود بخود معجزہ طور پر وہ دروازے کھلتے گئے، ڈورز اوپن ہوتے ہوئے گئے، کیونکہ عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بچیوں کو دیکھیں، بیٹیوں کو دیکھیں، بہنوں کو دیکھیں، مستورات کو دیکھیں، خود ان بچیوں کے ماں باپ کو پتہ ہے یہ کالج میں، یہ یونیورسٹیز میں، یہ ہائی اسکول میں، یہ یہاں پر ان تعلیم گاہوں میں، ان تعلیمی اداروں میں عزت میری بیٹی کی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ پڑھانے والا ٹیچر بھی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، بازو میں بیٹھنے والا کلاس میٹ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، لڑکی لڑکوں کو دونوں کو یکجا بٹھا کر کے تعلیم دی جاتی ہے، گریجویشن دیا جاتا ہے، ایجوکیشن دیا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں ناجائز سبند ہونے کے پوری چانسز ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بد نگاہی ہوتی ہے۔ سارے کے سارے چیزیں معلوم ہونے کے باوجود ان گندے گلیوں میں، ان گندے ماحول میں بھیجتے ہیں اور اپنی بچیوں کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ وہ زلیخا اس طرح کرے گی، ورنہ کبھی نہ جاتے۔ یہاں ہمارے مسلمانوں کی لڑکیوں کے والدین کو سب معلوم کیا ہو رہا ہے، کیا آ رہا ہے، اور سب آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے سارے کے سارے واقعات پچھلے جمعے میں آپ کو حضرات کو بتایا ہے، لیکن باوجود اس کے وہاں پر بھیجتے ہیں، گویا اس بات کی علامت ہے آپ کے نزدیک اپنے بچوں کی عزت کی کوئی قدر نہیں، اپنی عزت، اپنی بیٹیوں کی عزت کی کوئی قدر نہیں، اپنی بچیوں کی، اپنی اولاد کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ بھیجنا یہ آپ کی ناقدری بتاتی ہے۔ بزرگان محترم، یہ چیزوں سے بچنا ہمارا کام، یہ ہمیں بچنا پڑے گا، ہمیں اس سے محتاط رہنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اپنے کالجز کو کھولیں، اپنے تعلیمی اداروں کو کھولنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ آج پورے ملک میں حجاب کے مسئلے کو لے کر کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ حالات کیوں آئے؟ ان سیاسی لیڈروں کو، ان پالیٹکس لیڈروں کو، ان قائدین کو کیوں یہ مسئلہ، کیوں یہ ایشو ملا؟ جب آزاد ماحول تھا، آزادی میں تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ کوئی پارلیمنٹ سے کوئی آواز آپ کو دیتا ہے، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بیان دے دیتا ہے، دین کے خلاف بیان دے دیتا ہے، نماز کے خلاف، حجاب کے خلاف اور پیغمبر کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی آواز دے دیتا ہے، آپ کے جذبات اٹھ جاتے ہیں، جذبات ابھر جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے مذہب کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، ان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان سیاسی لیڈروں، ان غیر مسلموں، ان نان مسلم سے یہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہب، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو، دین کو زیادہ نقصان ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہے۔ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر پابندی کی آواز لگائی۔ کتنے ایسے مسلمان آپ کے اندر موجود ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں پر برقعے کی پابندی لگائیں، برقع، پردے کی پابندی تم نے لگائی ہے۔ یہ کیسا مسئلہ؟ یہ وہاں سے جب آواز لگائی تو جذبات ابھرے، لیکن اس وقت میں کیوں تمہارے جذبات نہیں ابھرے جب تم اپنے بچیوں کو کالج کو بھیجتے تھے اور ایجوکیشن کے لیے بھیجتے تھے، بے پردہ ہو کر کے بھیجتے تھے اور بے حیا بن کر کے بھیجتے تھے، بے شرم کر کے بھیجتے تھے۔ بازو میں بیٹھنے والا وہ اجنبی شخص جب اسے بدنگاہی سے دیکھتا تھا، پڑھانے والا وہ اجنبی شخص ٹیچر جب بدنگاہی سے دیکھتا تھا، تو اب جب وہ بدنگاہی سے دیکھتا تھا،
بازو میں بیٹھنے والا بدنگاہی کر کے اس کے ساتھ انگلیاں کرتا تھا، ناجائز سنبھل کے اسے میسیجز کرتا تھا، اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، اس کو بہلاتا تھا، پھسلاتا تھا، اس وقت میں تمہارے جذبات کہاں گئے؟ تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ کیوں اس وقت میں تم نے اپنے بچیوں کو کیوں نہیں روکا؟ کیوں جو ہے تم نے وہاں پر ان کو بھیجا، جبکہ تم کو ساری کی ساری چیزیں معلوم ہیں کہ وہاں گندی ساری کی ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ یہ بزرگان محترم، اسلام کو، دین کو، شریعت کو پامال ان غیر مسلموں نے نہیں کیا، بلکہ خود ہم لوگوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ ہم نے سب سے پہلے ان اسلام کے اصولوں کو پیروں تلے روندا، یہ سب سے بڑے گنہگار ہم ہیں۔ کیا ہم نے کتنی پابندی کی، کتنا اس پر عمل کیا، کتنی اس کے اصولوں پر چلا، کتنا ہم نے احکامات کو مان کر، کتنے ہم نے سنتوں کو اپنایا ہے، یہ ہم سب سے پہلے دیکھیں۔ مسلمانوں پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر نماز فرض ہے، لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان نماز کتنے پڑھتے ہیں، لیکن پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا 80% سے زیادہ طبقہ نماز نہیں پڑھتا۔ انہوں نے یوں سمجھا کہ نماز ضروری نہیں، یہ سمجھا انہوں نے، کیونکہ تمہارے اعمال سے انہوں نے سمجھا پوری دنیا کے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں نے داڑھی نہیں رکھا۔ 80% سے زیادہ مسلمانوں نے داڑھی کے اس عمل پر، اس واجب مسئلے پر عمل نہیں کیا، تو پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ داڑھی اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں۔ تمہارے کام نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں، مستورات، بیگم، بیویوں پر پردہ فرض ہے، لیکن 80% سے زیادہ مسلمان لڑکیاں پردہ نہیں کرتی۔ غیر مسلموں نے یہ سمجھا پردہ ضروری نہیں ہے، اس مسئلے میں ان کو الجھائے رکھو، مسئلہ چھیڑو، اور ان کے بہانے ہم اپنے دکانوں کو چمکاتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ حربے کو بھی اپنایا۔ یہ موقع کس نے دیا؟ یہ تمہارے اعمال نے دیا ہے، تمہارے کارناموں نے دیا ہے، تمہارے یہ کام کاج نے دیا ہے، یہ تمہارے اقدامات نے ان کو یہ موقع دیا۔ اگر پوری دنیا کا اکثر حصہ یہ اگر داڑھی پر عمل کرتا، حجاب پر اگر عمل کرتے، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا، یہ نوبت نہیں آتی۔ ہمارے کاموں نے ان کو یہاں پر مجبور کر دیا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات۔ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، وکیل لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں وکیل کون ہے؟ مسلمانوں کی شریعت کا مسئلہ، مسلمانوں کے اسلام کا مسئلہ، مسلمانوں کے مذہب کا مسئلہ، مسلمانوں کی شریعت کا مسئلہ، مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ، مسلمانوں کے اندرونی پرسنل مسائل کا مسئلہ، یہ اتنے اہم اور امپورٹنٹ ایشو کا مسئلہ ہے، لیکن ہائی کورٹ میں کون سا وکیل لڑ رہا ہے تمہارے مذہب کے لیے، تمہارے دین کے لیے، تمہاری شریعت کو بچانے کے لیے کون لڑ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم لڑ رہا ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے سماج کو جو آج 70 سال تک بھی ایک ڈھنگ کا وکیل پیدا نہیں کر سکا۔ بڑے رباب جھاڑتے پھرتے ہیں، اب میرے پاس اتنے کروڑوں پیسے ہیں، اتنے کروڑ کی جائیداد ہے، اتنے کروڑ کی اپارٹمنٹ ہے، میرے اتنے کرایہ دار ہیں، اتنا کرایہ کا پیسہ آتا ہے، میرا بیٹا وہاں کام کرتا، میرا داماد وہاں کام کرتا، میرے اتنی انکم ہے، میری اتنی آؤٹ گوئنگ ہے،
یہ سب کچھ بڑے بڑے رباب جھاڑتے ہیں۔ ایک محلے میں اگر اس کی بلڈنگ بہت بڑی ہو گئی، بلڈنگ میں موجود جو اس کے چھوٹے چھوٹے غریب گھر ہیں ان کے سامنے کالر ٹائٹ کر کے یہ ناہنجار، یہ رشوت خور جو کہ رشوت لے کر کے اپنی بلڈنگ بنایا ہے، رباب چھاڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ بھرے پڑے ہوئے 70 اور 75 سال سے ایک ڈھنگ کا وکیل پیدا نہیں کر سکے، کیسے کیسے تذکرے کرتے پھرتے ہیں، اور سرکلوں پر رات 2 بجے 12 بجے تک تمہارے نوجوان آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو گندے کاموں کے اندر مشغول ہے، کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، ان کو بچانے کی فکر نہیں، ان کو تعلیمی میدان میں بڑے بڑے پوسٹ پر ان کو تربیت دے کر ان کی صحیح پرورش کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ دیکھیے کیسا دن آ گیا، تمہاری شریعت کو بچانے کے لیے، تمہارے دین کو بچانے کے لیے تمہارے پاس ایک ڈھنگ کا وکیل نہیں، اور وہ لڑ رہا ہے تمہاری شریعت کو بچانے کے لیے، وہ بھی ہندو، وہ بھی غیر مسلم ہے۔ ڈوب کے چلو میں پانی بھر کر آپ کو ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے۔ بزرگان محترم یہ کام کرنے کے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اولاد کو پڑھاؤ، اور وہ بھی ایسا نہیں آج جیسے تم پڑھا رہے ہو، بچہ جب کچھ 10ویں پاس کر، آج ہمارا عام ذہن کیسا ہو گیا، ذہن ایسا ہو گیا 10ویں پاس کر لو، وہ بھی رشوت دے کر، وہ بھی کرپشن دے کر، وہ بھی رشوت دے کر کے، وہ بھی سود دے کر کے، وہ بھی سود کا پیسہ دے کر، رشوت دے کر 10ویں پاس کر لیا، 11ویں پاس کر لیا، اور انٹر تک پہنچ گیا، 12ویں پاس کر لیا، اور وہ بھی رشوت دے کر کے، اور کہتے ہیں ہاں بھائی تو 24 گھنٹے ٹوپی لگا، داڑھی چھوڑ، 40 دن جماعت میں چلے جا، نیک بن جا، تیری زندگی کامیاب، تجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شروع ہی سے تمہارا ایسی ذہن، تمہاری ایسی مینٹالٹی ہے، تو آج یہ دن دیکھنے کو پڑیں گے۔ تو بزرگان محترم یہ چیزیں نہیں، یہ کرنا پڑے گا، ایسی ذہنیت بنانی پڑے گی، ایسی مینٹلٹی بنانی پڑے گی، ایسے اقدامات بڑھانے پڑیں گے۔ میرے بچے کو میں پڑھاؤں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ بھی مسلمان بنا کر یاد رکھیں۔ کئی ایسی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں حجاب کے مسئلے کے متعلق ذہنوں کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے تمہارے اندر۔ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، آزادی کی دنوں میں اگر یہ قدر نہیں کر لیتے، اللہ تعالیٰ اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں، اس کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ آزادی کی دنوں میں اللہ اس کو اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آزادی کے دن تھے، 70 سال سے تمہارے پاس، تم اپنے بچوں کو بنا سکتے تھے، وکیل، لائر بنا سکتے تھے، ججز بنا سکتے تھے، بڑے بڑے پوسٹ پر بھیج سکتے تھے، ایڈمنسٹریشن میں آپ وہاں پر ان کو وہاں تک بھیج سکتے تھے، لیکن آزادی کی دنوں میں تم نے یہ کام نہیں کیا۔ آزادی کی دنوں میں تم اپنے بچوں کو حجاب کروا سکتے تھے اور احکامات پر پابندی کروا سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اب پابندیاں لگنا شروع ہو گئی۔ کتنا تم نے، دیکھیے اسلام کو، شریعت کی سب سے زیادہ ناقدری تم نے کی ہے، ہم نے کیا ہے، یا ہمارے سے ہوا ہے۔ اگر ہم قدر کرتے تو کیا ہوتا؟ علماء کی ناقدری تم نے کی۔ تمہاری مسجد کے اماموں کی تنخواہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنا زیادہ اس کو ویلیو دیتے ہو۔ مدرسے میں تمہارے بچوں کو پڑھانے والے جو ٹیچر ہیں، مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو جو تم سیلری دیتے ہو، اس سیلری سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ آپ کو کتنے سالوں سے بتایا گیا اپنے گھریلو مسائل کو علماء کے پاس لے کر جاؤ، اپنے گھریلو مسائل کو قاضیوں کے پاس لے کر جاؤ، اپنے گھریلو مسائل کو مفتیان اکرام کے پاس لے کر جاؤ۔ آج ہر محلے کے اندر علماء نے مفتیوں کو بھیجا ہے۔ پہلے سال نہیں ملتا تھا، مفتیاں آپ کے پاس موجود، قاضی حضرات آپ کے حضرات بھی موجود، علماء آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی نہیں۔ آج سب سے زیادہ کمیونٹی کے مسائل اگر ملیں گے، وہ مسلم کمیونٹی کے مسائل کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں۔
اور اس میں سے سب سے زیادہ گھریلو مسائل، طلاق کا مسئلہ، گھریلو مسائل، خلا کا مسئلہ ملے گا آپ کو، تو آپ نے اپنے گھریلو مسائل کو ان وکیلوں کے ہاتھ میں دے دیا، ججوں کے ہاتھ میں دے دیا، ان رشوت خوروں کے ہاتھ میں دے دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اپنے علماء کی قدر کرتے ہی نہیں، اپنے قائدین کی قدر نہیں کرتے اور اپنے مسائل ان کے پاس نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ان کو اس میں ان کو الجھائے رکھو، یہ کمزور ہیں، یہ اپنے قائدین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو سب سے زیادہ ناقدری ہم نے کی ہے اپنے قائدین کی۔ بزرگان محترم، یہ سب کچھ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، یہ صادر ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کی مینٹلٹی ایسی ہے، حجاب ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب ہے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ تم نے کس کو ترقی سمجھ رکھا ہے؟ یہ برطانیہ کو ترقی کا ملک سمجھ رکھا ہے، یہ انگلینڈ کو ترقی کا ملک سمجھ رکھا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی رپورٹ برطانیہ کی، ٹائمز آف انڈیا کی اٹھا کر دیکھ لو۔ 20 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں، 20 سال پہلے اس کی رپورٹ یہ تھی کہ 20 سال پہلے رپورٹ میں یہ بات تھی کہ ہمارے یہاں جو میرجز کے مسئلے آتے ہیں، نکاح کے مسئلے آتے ہیں، ان میں ہر 10 میں سے 8 جوڑے نکاح کے وقت پریگننسی رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی پیراگراف میں یہ بھی بات تھی، کچھ سالوں کے بعد یہ ماحول بھی ہمارے یہاں بن سکتا ہے، پورے ملک میں حلال نسل اگر تلاش کرنے کو بھی جائیں گے تو حلال نسل تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کو تم ترقی کا ملک سمجھتے ہو؟ حجاب مانے نہیں ہیں، حجاب تمہارے ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلم لڑکیاں ہیں، مسلمان سائنسدان ہیں، مسلمان بڑے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کیا، شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ مقام انہوں نے حاصل کیا، دین پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہ دشمنوں کے چھکے چھڑوا دیے تھے۔ اس دین پر، مذہب پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہ رعب قائم کیا تھا جو دنیا ساری کی ساری ڈرتی تھی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کو تم سمجھتے ہو ترقی کا ملک، یہ اپنے آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہو، وہاں ہر 30 سیکنڈ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے، یہ ہے ترقی کا ملک تمہارے سامنے معیار۔ یہ غلط ہے، وہ بھی ایسا ترقی کا ملک جہاں پر 2 گھنٹے کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے پولیس پہنچ جاتی ہے، لیکن اسی دوران ہر 30 سیکنڈ میں ایک ریپ وہاں پر ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ترقی کا معیار نہیں۔ اسلام کے احکامات، قرآن، حدیث، یہ ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، حجاب کیا ضروری ہے؟ اپنے خیالات کو پاک کر لو، وہ کیا ضروری ہے کہ اس کو باندھ کے رکھ دیے، اس کو جکڑ کے رکھ دیے، اس کو قید کر کے رکھ دیے؟ عورت کو آزاد رکھو، اپنے خیالات کو پاک کرو۔ تمہارے گھروں میں بلیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دودھ ہے کہ نہیں؟ کم سے کم دودھ تو ہوگا۔ چائے پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ ارے بولو بھائی، دودھ تو ہے نا گھر میں؟ اب دودھ ہے، بلی کسی کے یہاں پر ہے، تو دودھ کو آپ ڈھنگ کے رکھتے ہو یا بلی کو باندھ کے رکھتے ہو؟ بتائیے، بلی کو باندھ کے رکھتے ہو یا دودھ کو ڈھانپ کے رکھتے ہو؟ عقل مند آدمی تو یہی کرے گا، دودھ کو ڈھانپ کے رکھے گا، بلی کو آزاد چھوڑے گا۔ یہ دودھ، یہ تمہاری بیٹی کی مثال ہے، اور یہ جو بلیاں ہیں، یہ سڑک کے، گلی کے، کالج کے چھپروں پر، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے وہ کتوں کے جو بد نگاہی سے تمہاری بچیوں کو دیکھتے ہیں، وہ مثال ہے۔ تمہاری بچیوں کو دودھ کی طرح ڈھنگ کے رکھو، ان کو پکڑ کے مت رکھو۔ یہ مت سمجھو ہر آنے والا اچھی نگاہ سے دیکھے گا اور گلی سڑک کے کتے میرے اوپر نظر نہیں کریں گے، یہ مت سمجھو۔ یہ آزاد خیال اور پاک زرین خیالات والے نہیں ملیں گے۔ اپنی بچیوں کو سیف رکھو، اور اس کے لیے برقع تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔
یہ ہوتا ہے، یہ مینٹالٹی ہونی چاہیے، یہ ہے تمہاری ذہنیت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، تمہاری دکان ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آنے والے کو حجاب اگر کوئی لڑکی پہنتی ہے، برقع کوئی پہنتا ہے، گویا یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہر آنے والے کو تم غلط نگاہ سے دیکھنے والے کو سمجھ رہے ہو، اسی وجہ سے برقع پہنے ہوئے ہو۔ یہ غلط ہے نظریہ تمہارا۔ تمہاری دکان ہے کہ نہیں؟ جب دکاندار کوئی دکان چلاتا ہے تو دکان چلاتے وقت میں آخر میں جب جاتا ہے تو اسے لاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے بولو بھائی، وہ لاک کیوں کرتا ہے؟ کیا لاک اسی وجہ سے لاک کرنا، اس کو بلاک کرنا، اس کو بند کرنا، شٹر نیچے ڈال کر اس کو تالا لگانا، کیا اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر محلے میں رہنے والے کو وہ چور سمجھتا ہے؟ چور سمجھتا ہے ہر آنے والے کو، ہر آنے والے گراہک کو، ہر آنے والے کسٹمر کو وہ چور نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی دکان کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی وہ سیو کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ تمہارے کسٹمر کو، محلے میں ہر فرد کو چور نہیں سمجھتا۔ اسی طرح پردہ کرنے والا، پردے کرنے والی بیٹی، بچی، بہن، یہ برقع پہننے کے بعد ہر آنے والے کو بد نگاہی سے دیکھنے والا یہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا بزرگان محترم، اسلام کا کوئی عمل، کوئی رکن، کوئی عمل، کوئی حکم یہ ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتی۔ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اسلام کے احکامات پر، سنتوں پر، حجاب پر عمل کرائیے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اگر یہی رویہ رہے گا، یہی تمہارے کرتوت رہیں گے، یہی اعمال رہیں گے، اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی، کوئی مدد تو نہیں آئے گا۔ ہمیں اللہ کو منا کر اللہ کی مدد لینا پڑے گا، جبھی جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔